میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو۔ ان دنوں کے اندر یوں تو ہمیشہ خوش کرنا چاہیے، چونکہ اس میں فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں میں عبادت پسند ہے، تو میں آپ کو وہ عبادتیں بتا رہا ہوں جو کرنی چاہیے، جس کی فضیلت موجود ہے۔ مسلمانوں کا دل خوش کرو، ان کو راضی کرو۔ کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ آئیے ہم حدیث شریف سے سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے۔ ادھر مسلمان خوش ہوا، ادھر رب راضی ہو گیا، ادھر رب راضی ہو گیا۔ تو ان دنوں میں آپ اس طرح سے بھی کریں کہ خوش کریں، اور اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ قربانی کریں تو خود ہی گوشت نہ کھائیں، بانٹو غریبوں کو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، ہے یہ کانسیپٹ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت، یہ بھی اتنی عظیم چیز ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں وہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس حدیث مبارکہ کو مسلمان صحیح طور پر دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تقریباً پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر صاحب کا دامن پکڑ لیتے ہیں، بالکل سلسلے کے اندر شامل ہونا کوئی بری بات نہیں۔ کبھی ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کا دامن ہم سب کے ہاتھوں میں نصیب فرمائے۔ کبھی ماں کا دامن ہاتھ میں آ جاتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ کبھی کسی بڑے شیخ کا دامن ہاتھ میں آ جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ ساری تمثیل سے پاک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ میں ایک سرا رسی کا اللہ کے دست قدرت میں، رسی کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اب ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا لٹک رہا ہے نا۔ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ میں اس کے آ جاتا ہے، گویا قرآن پڑھنے والا اللہ عز و جل کی شان کے مطابق جو ہے اللہ عز و جل کی کا دامن رحمت اس بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن، خدا کے بندو یہ دامن بھی تو پکڑو، پڑھو قرآن شریف، پڑھو قرآن شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹارگٹ بنا لو کہ یہ 10 دنوں رات کے اندر ہم ایک قرآن شریف ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ابھی ایک سفر میں انگلینڈ کے قاری صاحب کے ساتھ ہم لوگ تھے، ہم اور قاری صاحب، میرا خیال ہے شاید انگلینڈ ہی کے سفر میں، ایک اور سفر بھی اس سے پہلے ہمارا ہندوستان کا ہوا تھا، لیکن انگلینڈ کے سفر میں ایسی کوئی بات چل رہی تھی کسی موضوع پر، تو ایک جملہ میں نے کہا، ہوتا یہ ہے کہ فورین کے اندر تنہائی زیادہ ہے، باہر کے ملکوں میں آدمی سوچتا ہے بہت بہت مزے، لیکن وہاں آدمی کو تنہائی مار ڈالتی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں۔ مانچسٹر یاد آ گیا،
علامہ صاحب کے گھر کے باہر، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم ہے، یہ ادھر جاب پر، یہ ادھر بیزی، عجیب زندگی ہے وہاں کی، کوئی کسی سے بات کرنے والا جلدی سے ملتا نہیں، سب اپنے اپنے میں مگن ہے۔ تو میں نے ایک جملہ قاری صاحب سے کہا تھا، خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جملہ تو اللہ نے کہلوا دیا، لیکن جب خود میں اس پر غور کیا تو مجھے تقریباً پرابلم کا سولیوشن اس میں بھی نظر آ گیا۔ آج میرے نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، رات جب آپ کے اکیلے پن کی ہوتی ہے، آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی واٹس ایپ پہ چٹکا ہوا ہے، کوئی نیند نہیں آ رہی، یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے، یہ گھما رہا ہے وہ گھما رہا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے پھر کروٹ مارا، پھر اٹھا، جیسے تیسے، کوئی بات کرنے والا نہیں، میرا دوست سو گیا ہوگا، کس کو فون کروں، کس سے بات کروں، یہ پوزیشن۔ تو میں نے قاری صاحب کو ایک جملہ پیش کیا، اور قاری صاحب کو اتنا پسند آیا کہ اسٹیٹس پہ رکھ دیا انہوں نے وہ جملہ۔ غور سے سننا، غور سے سننا، جملہ یہ ہے، جب تمہاری کوئی بات سننے والا نہ ہو تو اللہ سے بات کر لیا کرو، تو اللہ سے بات کر لیا، کھولو قرآن، پڑھنے لگ جاؤ، وہ تم کو کیا کہہ رہا ہے ترجمے میں پتہ چل جائے گا، اور تم اس کو کیا کہہ رہے ہو وہ خود جانتا ہے، سے بات کر لیا۔ اور اللہ والے اپنی تنہائی کو اسی سے مٹاتے تھے، اور آج کا نوجوان پکچر دیکھ کر مٹا رہا ہے، یوٹیوب پہ مست ہو کر تنہائی مٹا رہا ہے۔ جب کبھی تنہائی ستائے، اٹھاؤ قرآن شریف، پڑھنے لگ جاؤ، تنہائی بھی دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ دل کو اللہ قرار کی دولت بھی عطا فرمائے گا، اور نام اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے بتائیں، ماہ عشر ذی الحجہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، عشر ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کریں، درود شریف کی کثرت کریں، تلاوت قرآن مقدس کریں، غریب و مسکینوں کا خیال کریں، یہ ساری چیزیں کریں۔ یہ جب عام دنوں میں کرتے ہیں تو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ان دنوں میں یہ سارا کام کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ سارا کام عبادت میں شامل ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اور عشر ذی الحجہ کی آمد سے پہلے میں نے سوچا کہ یہ کچھ باتیں آپ کو میں عرض کر دوں۔ آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کے کسی کے عمل کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سب کی بھی بخشش فرما دے۔ آپ پابندی سے آئیں اور ان 10 راتوں کو زندہ کریں، اللہ آپ کے دلوں کو زندہ فرما دے گا، اور ان 10 دنوں میں استطاعت اللہ دے، ہمت دے، طاقت دے، کمزوری نہ ہو، دوسرے فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو، تو آپ روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، 8 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو یوم عرفہ کا روزہ یعنی 90 کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتوں سے متعلق آئندہ اجتماع میں میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔